اے خلیل اجازت دو، آپ حکم فرماؤ، اتنا پانی اللہ نے میرے سپرد کر رکھا ہے کہ پانی بارش کی صورت میں برساؤں، ساری آگ ختم ہو جائے، ساری آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، او اللہ کے فرشتے، کیا تجھے اللہ نے میری مدد کے لیے بھیجا ہے؟ عرض کی، او اللہ کے خلیل، نہیں، اس رب جلیل نے تو نہیں بھیجا، ہمارے ذمے پانی کی ڈیوٹی ہے، میں اپنی ڈیوٹی نبھانے کے لیے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ کی حفاظت کروں، پانی اتنا برساؤں آگ ٹھنڈی ہو جائے، آپ کو نقصان نہ پہنچے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، جب تجھے تیرے اللہ نے نہیں بھیجا تو بیچ میں سے ہٹ جا، میں خلیل جانوں، وہ رب جلیل جانے۔ میرا اللہ اگر یوں ہی راضی ہے تو میں بھی یوں ہی راضی ہوں، اگر میرا اللہ مجھے جلا دینا چاہتا ہے میں جلنے کو تیار ہوں، میرا اللہ مجھے جلا کر میری راکھ بنانا چاہتا ہے میں راکھ بننے کے لیے تیار ہوں، اللہ کی رضا کے لیے میں اپنا سب کچھ ہر وقت قربان کرنے کو تیار ہوں۔ کہتے ہیں یوں ہی ہوا والا فرشتہ آ گیا، اس نے بھی کہا، آگ کو ہوا کے ذریعے اڑا کر میں انہی لوگوں کے اوپر ڈال دوں گا۔ فرمایا، کیا تجھے میرے اللہ نے بھیجا ہے؟ کہا، نہیں، اللہ نے نہیں بھیجا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں خود دوڑ کر آیا ہوں۔ فرمایا، او اللہ کی نوری مخلوق فرشتے، بیچ میں سے ہٹ جا، اگر میرا اللہ مجھے جلانا چاہتا ہے تو میں جلنے کو تیار ہوں۔ پہاڑوں والا فرشتہ آ گیا، کہا، ابراہیم آپ کو ایسے انداز میں بچاؤں گا، ان سب لوگوں کو پہاڑ میں رگڑ کے رکھ دوں گا، آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ فرمایا، ہٹ جا، جب تجھے میرے اللہ نے نہیں بھیجا، جب اللہ نے نہیں بھیجا، اگر میرا اللہ مجھے ان کے سپرد کرنا چاہتا ہے تو میں اللہ کے لیے قربان ہونے کو تیار ہوں۔ پروردگار عالم نے ابراہیم علیہ السلام کے جب یہ جملے سنے کہ فرشتوں کی مدد نہیں لینا چاہتے، ڈائریکٹ اللہ کی رضا میں راضی ہیں، یعنی اللہ کی مدد کے ہی طلبگار ہیں، اللہ نے پھر بارش کے فرشتے کو نہیں بھیجا، ہوا کے فرشتے کو نہیں بھیجا، پہاڑوں کے فرشتے کو نہیں بھیجا، کسی بھی مخلوق کو درمیان میں مدد کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے اپنی قدرت سے، اپنی خاص قدرت سے ابراہیم کی مدد فرمائی، اور عجیب انداز میں اللہ نے ابراہیم کی مدد بھی فرمائی، اپنی قدرت کا اظہار بھی فرمایا۔ اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم فرما دیا، اے آگ، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے میری آگ، تو میری مخلوق ہے، میرا نبی، میرا ابراہیم، میرا خلیل تیرے اندر آ رہا ہے، تو نے بجھنا بھی کوئی نہیں، میرے نبی کو جلانا بھی کوئی نہیں۔ اللہ چاہتے آگ کو بجھا دیتے، اللہ فرماتے ہیں اگر میں آگ کو بجھا کر ابراہیم کی زندگی کی حفاظت کروں تو پھر میری خدائی کیسے سمجھ میں آئے گی؟ آگ جل بھی رہی ہے، اور اللہ نے فرمایا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، کتنی ٹھنڈی، سلامتی والی، میرے ابراہیم کو ٹھنڈ بھی نہ لگے، اتنی زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں ہونی، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ واہ، اللہ نے کیسے نظارے قائم کیے، آگ برابر جل رہی ہے، وہ آگ جس کے اوپر سے پرندہ گزرے تو اندر جا گرے، جس کے قریب لوگ جائیں تو اس کی تپش سے مر جائیں، اس آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام، علماء نے لکھا ہے، ایسے بیٹھے تھے جیسے بادشاہ اپنے تخت کے اوپر بیٹھا ہو۔ مزے کی بات، اللہ نے آگ کو جنت بنا دیا، جنت۔ کیسے؟ آگ جل رہی ہے لیکن ابراہیم کو جلا نہیں رہی، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کھانے کا بھی انتظام کر دیا، پینے کا بھی انتظام کر دیا۔ لوگوں ذرا تصور میں لاؤ کیا نظارہ ہوگا، آگ بھی جل رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام ایسے بیٹھے ہیں جیسے بادشاہ بیٹھا ہو، تخت لگا ہوا ہو، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں۔ واہ مولا تیری شان،
تیری قدرت کے کیا کہنے. بلکہ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ابا آزر کو جب پتا چلا میرے بیٹے کو لوگوں نے آگ میں ڈال دیا، اس بات پر ان کے دل پر ذرا بھی اثر نہ ہوا. لیکن جب لوگوں نے بتلایا او آزر تیرے بیٹے کو لوگوں نے آگ میں ڈالا، لیکن عجیب نظارہ ہے، آگ اس کو جلا بھی نہیں رہی، وہ تو ایسے بیٹھا ہے جیسے بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہو، کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے. آزر دوڑ کر آیا ابراہیم علیہ السلام کا یہ نظارہ دیکھنے کے لیے. آگ برابر جل رہی ہے، بہت بڑی چیخا جل رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، انار کا درخت ہے، توڑ توڑ کر کھا بھی رہے ہیں، چشمہ جاری ہے، پانی بھی پی رہے ہیں. یہ نظارہ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام کے مشرک ابا کہنے لگے او ابراہیم نعم الرب ربو کا یا ابراہیم، او ابراہیم تیرے رب کی قدرت کے کیا کہنے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. کہنے لگا ابراہیم تیرے رب کے کیا کہنے. اللہ اکبر. کہ آگ بجھی کوئی نہیں، اللہ نے آگ کو ہی گل و گلزار بنا دیا. تھوڑی سی بات شاید آپ کی سمجھ میں آ گئی ہو. اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ فرماتے ہیں میں نے ابراہیم پر جو بھی آزمائش، جو بھی امتحان، جو بھی پریشانی ڈالی، ابراہیم اس میں کامیاب ہو گیا. اور دوستو آگ میں بھی کوئی کامیاب ہوا، آگ میں بھی کوئی کامیاب ہوا، اس کا مطلب ہے کہ کامیابی اور ناکامی کا تعلق آگ سے کوئی نہیں، پروردگار عالم سے ہے. آپ کو چند جمعے پہلے ایک واقعہ سنایا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. روم کے جنگجو لوگوں نے صحابہ اکرام کا ایک لشکر، ایک جماعت تھی، اس کو گرفتار کر لیا، قید کر لیا، جیل میں بند کر دیا. اور آ کر کے روم کا جو بادشاہ تھا اس کو کہا کہ ہم نے اتنے لوگ پکڑے ہیں، باقیوں کو چھوڑو. ایک آدمی اس میں ایسا ہے کہ بڑا قد بت ہے، بڑی جسامت ہے، بڑا طاقت والا ہے، اس کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے، دل میں ہیبت پیدا ہو جاتی ہے، بڑا جاندار آدمی ہے، بڑا جرأت والا آدمی ہے. بادشاہ نے کہا بلاؤ. بادشاہ کے سامنے لایا گیا، اس کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور بادشاہ نے کہا اور نوجوان تیرے جیسا آدمی ہمارے مذہب پہ ہونا چاہیے، تیرے جیسا آدمی ہمارے مذہب یعنی عیسائیت میں ہونا چاہیے. تیرا قدبت، تیری جسامت، تیری شان، تیری وجاہت، ایسا آدمی ہمارے مذہب میں ہونا چاہیے. آجا عیسائیت قبول کر لے، اسلام چھوڑ دے، عیسائیت قبول کر لے، یہ میرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، تجھے پہنا دوں گا. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ اپنی آدھی بادشاہت دے دے گا، آدھی بادشاہت دے دے گا. اس نے سوال کیا وہ بادشاہ تیرے قبضے میں کتنی جگہ ہے؟ یہ جو زمین ہے پوری زمین ہے، اس میں سے تیری حکومت کتنی جگہ پر ہے؟ اس نے تھوڑی سی بتلائی جتنی تھی. وہ نوجوان کہنے لگا او بادشاہ اگر تیرے قبضے میں تمام کائنات کی حکومت ہو، تمام زمین پر تیری حکومت ہو، تو کہتا ہے میں اسلام چھوڑ دوں، اسلام چھوڑ دوں. اگر تو مجھے تمام زمین کی بادشاہت کے بدلے میں یوں کہے کہ میں اذان نہ دوں، ایک ٹائم کی اذان نہ دوں، اور بدلے میں تو مجھے تمام زمین کی حکومت دے دے، میں اتنے پر بھی سودا کرنے کو تیار کوئی نہیں.
ایک اذان کے بدلے میں تیرے ساتھ میں سودا کرنے کو تیار کوئی نہیں. کہاں پورا اسلام, کہاں پورا دین, کہاں پورا قرآن. میں تو ایک ٹائم کی ایک اذان بھی چھوڑنے کو تیار کوئی نہیں. بادشاہ نے کہا یہ ایسے نہیں مانے گا. ایک بہت بڑی آگ جلوائی, بہت بڑا کڑھایا دیگ رکھوایا, اس کے اندر پانی بھر دیا. جب وہ پانی جوش مارنے لگا, اچھی طرح گرم ہو گیا, کھولتا پانی ہے. ایسے پانی میں کسی چیز کو بھی ڈالو جل کر خاک ہو جائے گا. بادشاہ کہنے لگا اس نوجوان کو پکڑ کر اس میں ڈال دو, جب اس میں جائے گا یا مر جائے گا یا عقل ٹھکانے آ جائے گی. جب ڈالنے لگے نا, نوجوان کہنے لگا ہٹو یار, تم پیچھے ہٹ جاؤ. تم ڈالنا ہی چاہتے ہو نا اندر, تو میں خود چلا جاتا ہوں, ڈالنے کی کیا ضرورت ہے. اگر میں خود نہ گیا پھر بھی تم اٹھا کر مجھے اندر ڈالو گے. سب نے دیکھنے کے لیے ہاتھ پیچھے کر لیے. تاریخ میں لکھا ہے صحابی رسول نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پانی کے اندر قدم رکھ دیا. گرم گرم پانی, کھولتا ہوا پانی, ابلتا ہوا پانی, بسم اللہ پڑھ کے قدم اندر رکھا. بہت بڑا وہ کڑھایا تھا, بہت بڑی دیگ تھی. بسم اللہ پڑھ کے اندر قدم رکھا, پانی میں نہاتا ہوا ادھر سے باہر نکل گیا, ادھر سے باہر نکل گیا. بادشاہ دیکھ رہا تھا, بادشاہ حیران کہ یہ کیا بلا ہے. اب بادشاہ نے اپنی عزت بچانے کے لیے کہا کہ میرے سامنے سجدہ کر, تجھے بھی چھوڑ دوں گا, تیرے تمام لشکر کو چھوڑ دوں گا. اس نے کہا سجدہ صرف اللہ کو, سجدہ صرف اللہ کو, اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز کوئی نہیں. بادشاہ نے کہا ایسے کر, میرے ہاتھ پہ بوسہ دے دے, میرے ہاتھ پہ بوسہ دے دے, تو بھی رہا, تیرے ساتھی بھی رہا. کہنے لگا کہ اللہ کا نبی اگر موجود ہوتا تو اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بوسہ دیتا, یا ابا موجود ہو, ابا کے ہاتھ پر بوسہ دے سکتا ہوں, کسی اور کو بوسہ دینا جائز کوئی نہیں, لہذا بوسہ دینے کو تیار کوئی نہیں. وہ کہنے لگا نا مراد, کسی طرح تو قابو آ. اس نے کہا ایسے کر, میری پیشانی پہ بوسہ دے دے. صحابی نے کہا ایک شرط ہے. کہا تیری ہر شرط منظور ہے. کہنے لگا کہ میں اپنی آستین بازو یہ تیرے ماتھے پہ رکھ کے اپنی بازو پہ, اپنی آستین پہ بوسہ لوں گا. بادشاہ کہنے لگا میں تو تنگ آیا پڑا ہوں, جلدی کر, جو کرنا ہے جان چھوڑ. یوں یہ آستین بادشاہ کے ماتھے پہ رکھ کے اس نے اپنی آستین کا بوسہ لیا. نیت یہ رکھی کہ میں بادشاہ کو نہیں بلکہ اپنی آستین کو بوسہ دے رہا ہوں. جب اس نے بوسہ لے لیا, بادشاہ نے اس سمیت تمام صحابہ کو آزاد کر دیا اور ایک خط لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام, امیر المومنین کے نام خط لکھا اور کہا کہ اے عمر تجھے مبارک ہو, تمہارے دین میں ایسے لوگ موجود ہیں, ایسے لوگ موجود ہیں, نہ ڈرنے والے, نہ جھکنے والے, نہ بکنے والے, نہ موت سے ڈرنے والے, ایسے لوگ موجود ہیں. اور نیچے ایک جملہ لکھا, کہا اے عمر اگر یہ آدمی ہمارے دین پر ہوتا تو ہم اس کی عبادت کرتے, ہم اس کی عبادت کرتے. یہ اتنا عظیم آدمی ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ نے صرف ابراہیم علیہ السلام تک مخصوص نہیں کیا بلکہ قاعدہ بنا دیا کہ جو اللہ کے لیے قربانی دے, اللہ تو صرف اندر کو دیکھنا چاہتے ہیں, قربانی لینا نہیں چاہتے. اللہ نے جب حکم دیا ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر, اب ابراہیم علیہ السلام نبوت کا سارا زور لگا کر تیز دھار چھری کے ذریعے اپنے بیٹے کی گردن پر چلا رہے ہیں, ذبح کر رہے ہیں, سارا زور لگا دیا. ایک کمزور روایت, ضعیف روایت کہ ابراہیم علیہ السلام نے سیدھا لٹا کے ذبح کیا, نہیں ہوئے, الٹا لٹا کے ذبح کیا, نہیں ہوئے, پتھر پر چھری کو تیز کیا پھر ذبح کیا, نہیں ہوئے. جب غصے میں آ کر وہی چھری پھینک کے ماری
جس پہاڑ کو لگی، پہاڑی کو لگی، وہ پہاڑی دو ٹکڑے ہو گئی، لیکن وہ اتنی تیز چھری جس نے پہاڑ کو ٹکڑے کر دیا، حضرت اسماعیل کی گردن پر وہ چھری نہیں چلی۔ کیوں؟ اللہ دل کے جذبات چاہتے تھے، یہ گردن کٹوانا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن یہ نہ ذہن میں لانا کہ یہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کوئی نعوذ باللہ ڈرامہ کر رہے تھے، نہیں، قرآن مجید گواہی دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بھی اپنی ساری کوشش کر دیکھی، حضرت اسماعیل نے بھی اپنی ساری کوشش کر دیکھی، لیکن اللہ صرف دل کے جذبات دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ چڑھتی عمر کا جوان بچہ، یہ ابراہیم کی آنکھوں کا تارا بن چکا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ابراہیم کے دل میں اسماعیل کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی محبت زیادہ ہے۔ جب اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، ابراہیم نے عرض کی، اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی محبت پہ اولاد کی محبت غالب آ جائے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کی محبت میں میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں۔ تو یہ جو 1 سال کے بعد قربانی آتی ہے، یہ ہمیں جو واقعات پڑھے سنائے جاتے ہیں، مقصد اور منشا اللہ رب العزت کی یہ ہے کہ اللہ کی رضا میں گھر، شہر، ملک، کاروبار، مال، اولاد، حتیٰ کہ اپنی جان بھی اگر اللہ کی راہ میں قربان کرنی پڑے تو کر دو، اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ کر کے، قربانی دے کے، اگر تم نے اللہ کو راضی کر لیا تو پھر یاد رکھنا تمہارا نقصان کوئی نہیں ہوا، نفع میں ہو، نفع کا سودا۔ ابراہیم آگ میں جا کر ناکام نہیں ہوئے، کامیاب ہوئے۔ بیٹے کے گلے پہ چھری چلا کر ناکام نہیں ہوئے، کامیاب ہوئے۔ اپنا گھر بار قربان کر کے ناکام نہیں ہوئے، کامیاب ہوئے۔ اپنے بیوی بچوں کو بیابان وادی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھوڑ آئے۔ یوں کہوں جنات، جانور، درندے ہر چیز کے سپرد کر آئے۔ کوئی بھی چیز آ جائے تو وہ ان کو کھا جائے، ان کو چیر پھاڑ دے، سپرد کر آئے، بیابان وادی میں چھوڑ آئے۔ اس سب کے باوجود ابراہیم ناکام نہیں ہوئے بلکہ کامیاب ہو گئے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ابراہیم علیہ السلام کو میں نے تمام امتحانوں میں کامیاب پایا، ابراہیم کامیاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم کی قربانییں میں اللہ نے قبول فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے سب سے پہلا انعام یہ دیا اپنے نبی ابراہیم کو۔ اللہ نے فرمایا اے میرے ابراہیم، اے میرے خلیل، تجھے آنے والی تمام دنیا کا امام بناتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما۔ آج کے بعد جتنے بھی نبی آئیں گے، جتنے رسول آئیں گے، جتنے پیغمبر آئیں گے، تو ان تمام نبیوں کا امام ہے، پیشوا ہے، تو تمام انبیاء کا ابا ہے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام ابو البشر، تمام بشر، تمام انسانیت کے ابا، اور ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، تمام انبیاء کے ابا ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اور اللہ نے یہ جو تمام نبیوں کا ابا بنایا، اس لیے بنایا کہ انہوں نے اللہ کے لیے اپنا تن من دھن قربان کیا، اللہ کو راضی کیا۔ اللہ جب راضی ہو جائیں، حدیث شریف میں ہے جب اللہ راضی ہو جائیں اللہ انعامات کی بارش فرما دیا کرتے ہیں۔ اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر تو انعامات کی ایسی بارش فرمائی، ایسی بارش فرمائی، اگر تاریخ کا مطالعہ کریں کسی نبی کو بھی اللہ نے اتنے انعامات نہیں عطا فرمائے۔ ہمارے نبی امام الانبیاء کی تو کیا بات ہے، ان سے تو موازنہ ہو نہیں سکتا، لیکن اور تمام 1.25 لاکھ نبیوں میں اللہ نے جو عظمت،
ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی وہ کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمائی۔ اور لوگوں، جس نبی کی چلنا، جس نبی کی قربانی، جس نبی کی ادائیں، جس نبی کی اولاد کی ادائیں، جس نبی کی بیوی کی ادا کو اللہ نے حج اور عمرے کا رکن بنا دیا ہو، اس نبی کی ادائیں اور انعامات اللہ کتنے راضی ہوں گے، اللہ نے کتنے انعامات دیے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، او ابراہیم تیرے اوپر انعامات کی بارش ہے، تو نے، تیرے بچوں نے، تیری بیوی نے جو چال چل کے دکھائی، آج کے بعد کوئی نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، حتیٰ کہ تمام نبیوں کا سردار امام الانبیاء آئے، حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، جب تک تیری بیوی کی چال چل کے نہ دکھائے گا حج قبول نہیں ہوگا۔ 40 لاکھ لوگ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، 40 لاکھ لوگ۔ پاکستان والے لوگ تقریباً 5.5 لاکھ ایک بندہ خرچہ کر کے گیا ہوا ہے، 5 سے اوپر ہو جائے گا دیگر خرچوں کے ساتھ، یہ 5 لاکھ لگا کر گئے ہوئے ہیں۔ اگر حضرت ابراہیم کی بیوی کی طرح چال چل کے نہ دکھائی تو 5 لاکھ ضائع، حج قبول کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے آنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اور مائی ہاجرہ نے وہ جو چال چلی تھی، کیوں چلی تھی؟ قربانی تو جو دینی تھی دے دی، گھر بار چھوڑا، شوہر کو چھوڑا، تمام سہولیات کو چھوڑا، بیابان وادی میں ہے۔ اب یہ جو چال چل رہی ہے، یہ اپنے بچے کے لیے پانی اور خوراک تلاش کرنے کے لیے کبھی دوڑ کر صفا پہ جاتی ہے، کبھی دوڑ کر مروہ پہ جاتی ہے، کبھی آہستہ چلتی ہے، کبھی تیز چلتی ہے، کبھی پہاڑی کے اوپر چڑھ کے یوں اونچا ہو کر ادھر اپنے بچے کی طرف دیکھتی ہے۔ اللہ نے فرمایا جہاں مائی صاحبہ دوڑی تم بھی دوڑو، جہاں ٹھہری تم بھی ٹھہرو، جہاں کھڑے ہو کر اس نے بیت اللہ کو دیکھا تم بھی بیت اللہ کی طرف دیکھو۔ اگر یہ ادا کسی نبی نے نہ اپنائی تو اس نبی کا بھی حج قبول نہیں ہوگا۔ تو دوستو، اللہ کے دین کے لیے مال کی بھی قربانی، جان کی بھی قربانی، اولاد کی بھی قربانی، جذبات کی بھی قربانی، احساسات کی بھی قربانی، خواہشات کی بھی قربانی، اگر یہ ساری قربانیاں ہم دینے والے بن جائیں تو یقین کرنا انشاءاللہ زندگی میں دیکھو گے کہ اللہ یہ قربانیاں قبول فرما کے اللہ اپنی رضا کا اعلان ہمارے لیے دنیا میں فرما دیں۔ تو جانوروں کی قربانی کے ساتھ ساتھ ان قربانیوں پر بھی نظر رکھیں گے۔ کہیں کوئی غریب ہے، مالداروں کو اپنے گھر کے حصے میں سے، قربانی میں سے گوشت دوستوں کو پہنچاتے ہو، مالداروں کو پہنچاتے ہو، غریب فقیر کو چل کر ہمارے دروازے پہ آنا پڑتا ہے۔ ایسے ہے نا بھائی، ہمارے ہاں تو یوں ہی ہے، پتہ نہیں آپ کے علاقے میں شاید آپ فقیروں کے گھر پہنچاتے ہوں گے، ہمارے ہاں یوں ہی ہے، ہم بھی آپ جیسے ہیں بھائی، ہمارے ہاں یوں ہی ہے، فقیر لوگ ہمارے دروازے پہ آتے ہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ساری قربانی کے گوشت میں سے جو گوشت ہمارے کھانے کے قابل کوئی نہیں، ہڈی وہ جس میں سے گودا نہ نکلے، خراب ہڈی، بوٹی وہ جس کو ہم چھچڑا کہتے ہیں، جو ہمارے کھانے لائق نہ ہو، اللہ کے راستے میں شاپر بھی یوں پکڑتے ہیں کہ وہ چھچڑا کہیں ہمیں نہ پکڑ لے، یوں لے جا کر فقیر کے ہاتھ میں اتنا دیا جاتا ہے کہ اس کی ایک ٹائم کی بھی ضرورت پوری نہیں ہو۔